میری نظر میں اس روئے ارض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہیں نا، ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی، جو 4 حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خون کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کیا، مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے، آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اب ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ سارے اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو مسلم شریف میں غدیر خون کی حدیث میں، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، دیکھ لیں بالکل الٹ چلی۔